الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اعلیٰ روز قیامت نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور ان کے چہروں پر نور چھا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے حساب سے فارغ ہو جائے گا۔ جناب، آج ایک ایسے ہی بندے کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کی ہستی انتہائی بلند پایہ ہستی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا مراتب سے، مقامات سے اور منزلوں سے نوازا۔ یعنی دوسری صدی ہجری کی ناظرین ابتدا ہو رہی ہے اور تبا تابعین کی خوبصورت ترین، حسین ترین، خوشبودار ترین جھرمٹ کے اندر ایک ایسا ستارہ چمکتا ہے صاحب، جو اپنے عرفان سے، اپنے علم سے ایک جہاں کو روشن کرتا ہے، جن کی صحبت سے لوگ فیض یافتہ ہی صرف نہیں ہوتے بلکہ جن کی صحبت میں لوگ بیٹھ کر ولی وقت بن جایا کرتے ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بلند پایہ شخصیت ہے، اور ذہن میں رکھیے گا صوفیہ کی قبیل کے اندر تو آپ کا مقام ہے ہی، لیکن جو علمی قبیل ہے، یعنی جنہیں آپ علماء کی قبیل کہتے ہیں، وہ قبیل بھی آپ کے سامنے سر جھکاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی حضرت محارب بن دثار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سابقہ امتوں میں سے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زہد و تقوی کی خبر ہمیں قرآن میں ضرور دیتا۔ اسی طرح سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مستغنی عن دنیا نہیں دیکھا کہ ان کی نظر میں تمام دنیا اور اہل دنیا کی کچھ حیثیت نہ تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ناظرین حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ چاہتے تو آپ سرکاری عہدہ بھی لے سکتے تھے، آپ چاہتے تو آپ دنیا کی عیش و عشرت کو انجوائے کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو آرام و آسائش آپ کی قدموں میں لپٹ کر آتی، لیکن آپ نے دنیا کو مکمل طور پہ ترک کر کے رکھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا سے بس اتنا ہی لینا چاہیے۔ اب آپ کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ دنیا سے بس اتنا ہی سروکار رکھنا چاہیے جتنا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، کہ اب عالم آپ کا یہ ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ روٹی کو آپ پانی میں بھگو دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ پانی کے اندر گھل جایا کرتی تھی اور شربت بن جایا کرتی تھی، اس کے بعد آپ اس پانی کو، یعنی جو گھلی ہوئی روٹی ہوتی تھی، اس کو پی لیا کرتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں ایک ایک لقمہ لگا کر اپنا وقت کیوں ضائع کروں، اتنے عرصے میں 50 آیات قرآنی پڑھ سکتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین آپ کو اس حد تک زہد و تقوی کی، یوں کہیے کہ اپنا خوبصورت سے اور حسین پھولوں سے مزین فرمایا تھا کہ آپ کے نزدیک دنیا کی طاقت، دنیا کی قوت، دنیا کا مال، دنیا کی جاؤ حشمت کی کسی قسم کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ اور علمی مقام ایسا، آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس دور کے اندر آپ آنکھ کھول رہے ہیں، وہ دور بنیادی طور پر علوم کے سلاطین کا دور کہلاتا تھا۔ ہر طرف جو ہے وہ علوم نبویہ کے وارثین اپنی اپنی مسندیں لگائے بیٹھے تھے، اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء کرام سے اس وقت استفادہ کیا، یہاں تک کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ 20 سال تک زانو تلمس طے کرتے رہے، 20 برس تک، ذرا سوچئے 2 ڈیکٹس تک آپ امام اعظم کی بارگاہ میں رہے، اور امام اعظم کی بارگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ ایسا تھا کہ کسی کو بھی بلند آواز سے بات کرنے کی وہاں پر اجازت نہ تھی سوائے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہاں تک کہ ناظرین امام اعظم کے 2 پھول امام محمد اور امام ابو یوسف، جب ان کے درمیان کوئی علمی اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو اس علمی اختلاف کو بھی حضرت داؤد طائی
رائی رحمۃ اللہ علیہ حل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ کیا علم فقہ کی بات کریں، کیا علم حدیث کی بات کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام علوم کے اندر ایک کملہ عطا فرمایا تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ جہاں اگر آپ تصوف کی شاہراہ کی بات کرتے ہیں تو تصوف کی شاہراہ کے آپ ایسے مسافر بنے کہ حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے باقاعدہ بیعت و ارادت کی، یعنی ان سے فیضان حاصل کیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فیضان حاصل کیا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے فیضان حاصل کیا، اور اس حد تک اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم نوازی کی کہ جو علمی شاہراہ کے یوں کہیے متلاشی تھے یا جو عرفانی شاہراہ کے متلاشی تھے وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے زانو تلمس طے کیا کرتے تھے۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے سب سے پہلے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، اور خاص طور پہ ظاہر یہ جو لوگ ہمارے ہاں اپنی کم علمی یا کہ یہ کہ کج فہمی کی وجہ سے یہ کہتے تھے صاحب کہ ان بابوں نے کیا کیا ہے، تو لوگوں کو ذرا بتائیے کہ ان بابوں نے پہلے علمی شاہراہ پر سفر کیا ہے اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ معرفت کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق اور خاص طور پہ آپ کا فیضان بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید صاحب آپ نے بہت تمہیدی گفتگو میں اچھی گفتگو فرمائی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان شخصیات کا تذکرہ کرنے کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے یہ وہ ہمارے مینار نور شخصیات ہیں جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اتباع میں اور آپ کی اطاعت میں وہ رنگ ظاہر کیے ہیں کہ وہ ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل کو متعین کر سکیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض کے جو 4 چشمے پھوٹے تھے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ سبحان، یہ چاروں باتیں تلاوت آیات اور تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، آپ ان چاروں چیزوں کو قرآن کی روشنی میں سامنے رکھ کے حضرت داؤد طائی کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، سبحان اللہ، آپ کو ان چاروں جگہوں پر آپ کامل اتباع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب نے گواہی دی کہ تہجد کے وقت بڑی خوبصورت اور ترنم کی آواز میں یہ تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ، اگر آپ اور میں داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے ذرا معمول بنائیے، تہجد کے ٹائم اٹھ کر نماز تہجد پڑھ کے ذرا قرآن کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور خوش الہانی کے ساتھ ذرا تلاوت کیجئے، آپ کو داؤد طائی کی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر جس انداز سے انہوں نے علم اور عمل کو باہم لازم و ملزوم رکھا، ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ایک المیہ آ گیا، کچھ کا علم اچھا ہے تو عمل کمزور ہے، کچھ عمل کی باتیں کرتے ہیں تو علم کی وہ معراج نظر نہیں آتی۔ داؤد طائی کو آپ جب بھی پڑھیں گے ایمان اور عمل کا وہ لازم و ملزوم ہونا اتنا گہرے طریقے سے واضح ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ دین اسلام کی جو معراج ہے کہ ایمان بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جو ہم غائب دے گئے ہیں وہ تھا علم اور تربیت۔ ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن تربیت حاصل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد طائی کا مطالعہ کریں، آپ کو علم اور تربیت بھی کمال کے ساتھ نظر آئیں گے۔ واہ، علم بھی کمال حاصل کیا اور تربیت بھی کمال حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ ان شخصیات کے تذکروں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان شخصیات کے پیٹرن کو دیکھیں بات یہ اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو سیٹ کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ ایک محض تذکرہ رہ جائے گا، سننے کی حد تک ثواب تو ضرور مل جائے گا لیکن اس کا اصل مقصد رہ جائے گا۔ حضرت کا ذرا بنیادی تعارف کروں، داؤد آپ کا اصل نام ہے، نصیر آپ کے والد صاحب ہیں، کنیت آپ کی ابو سلیمان تھی، قبیلہ طے سے تعلق کی وجہ سے حاتم طائی کی اولاد سے آپ تھے۔ شام کے علاقے میں 100 ہجری کے قریب آپ کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ بعد میں اپنی ساری زندگی بغداد اور کوفہ میں گزاری۔ علم و معرفت میں کامل معراج پر فیض تھے، ٹھیک، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی مرغوبات
اور دنیا کی افراط و تفرید کی وجہ سے بننے والی ناقص طبیعت، ٹھیک، اس سے آپ مبرہ تھے. بہت اونچا مرتبہ آپ نے دکھایا تھا. رہتے دنیا میں تھے، ٹھیک، لیکن آپ نے بتایا کہ دنیا میں رہ کر بندہ اللہ کا کیسے بن کے رہتا ہے، سبحان اللہ، اور نبی کا امتی کیسے بن کے رہتا ہے، اللہ، اس کے مظاہر آپ کی زندگی میں کافی ملتے ہیں. پھر جیسے آپ نے کہا کہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے زمانے کے 3 بڑے محدثین کے سامنے زانو تلمذ طے کیے. امام اعمش سے آپ پڑھتے رہے، سبحان اللہ، ابن ابی لیلہ سے پڑھتے رہے، سبحان اللہ، عبد الملک بن عمیر سے آپ پڑھتے رہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں علم کے بغیر روحانیت نہیں ہوتی. جنہوں نے یہ تاثر دے رکھا ہے کہ علم کے بغیر بھی روحانیت ہوتی ہے، تو تصوف کی دنیا میں ایسی باتیں نہیں ملتی. تو بہرحال علم اور روحانیت لازم و ملزوم ہے. اس کے بعد پھر آپ کی جب توجہ فقہ کی طرف ہوئی تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں 20 سال کے قریب عرصہ لگایا، اور امام صاحب نے آپ کے علمی اعتبار سے اور آپ کی روحانی ترقی کے اعتبار سے بنیادیں فراہم کر دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے مطلب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا براہ راست ایک تو فیضان آپ تک منتقل ہوا. اور اگر میں یہ کہوں تو میرا خیال ہے غلط نہ ہوگا کہ جتنی بھی علمی پیچیدگیاں جو کہ اس زمانے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی اور اس کو حل کیا، وہ بینی جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی بنیادیں تھیں اس کو مضبوط کرنے میں منتقل ہوا. ایسا ہی یہاں تک بھی روایت ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جب کہیں چلے جاتے تھے تو ان کی مسند پر بیٹھ کر آپ ہی درس دیتے تھے، اور سارے آپ کے شاگرد محسوس کرتے تھے کہ ثانی ابو حنیفہ بیٹھا ہے. یہاں تک آپ کا فقہی تبہر تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا آئیے اس طرف. ایک تو یہ کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں، وہ دور تبع تابعین کا دور ہے، بڑا امپورٹنٹ دور ہے وہ. اور جیسا کہ بات ہو رہی کہ ایک تو یہ کہ جو علمی مسندیں اپنی شان سے اس وقت مختلف سلاطین علم کے جو ہیں وہ تشریف فرما تھے، لیکن ساتھ ساتھ جو سلوک اور معرفت کے سلاطین تھے وہ بھی اپنی جگہ موجود تھے. اور کمال یہ ہے کہ سلوک کی دنیا میں بھی، اگر میں یہاں سے میں چاہتا ہوں اب ذرا کنیکٹیوٹی جوڑیں کہ امام اعظم کو ہم صرف جو یوں کہیے کہ علمی دنیا تک محدود نہیں کر سکتے، بلکہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو میں کہوں کہ اگر معرفت کی دنیا میں صحیح انٹروڈیوس کرایا تو وہ امام اعظم ہی نے کروایا. پھر حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق بننا، دیگر صوفیہ سے آپ کا تعلق بننا، بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. حضرت داؤد طائی کی شخصیت کا جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں جنید صاحب، یہ وہ شخصیت ہیں جو ایک آئیکن ہیں، ایک سمبل ہیں اس دور کے تصوف کی معراج کا. کہ کیا مقام تھا. حضور داتا گنج بخش نے لکھا کہ آپ تصوف کے سید السادات ہیں. سید السادات، کیا مقام ہے. اللہ. اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ امام اعظم کی صحبت میں اور آپ کے حلقہ شاگرد میں، حلقہ علم میں جو شاگرد بیٹھے تھے ان کا کیا مقام تھا. اللہ غور کریں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے آئمہ تھے یہ صرف علم ظاہر کے امام نہیں تھے، علم باطن کے بھی امام تھے. آج ہم بیٹھ کے ان کے بارے میں اتنی بے احتیاطی سے آراء دے رہے ہوتے ہیں. امام اعظم ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی، امام مالک ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ظاہر و باطن کے معراج پہ تھیں. اللہ. ان کا باطنی علم، اہل نظر نے لکھا ہے امام اعظم کا باطنی علم اور ان کے ظاہری علم میں ایسی، اگر آپ تعلق دیکھیں تو ان کا اگر ظاہر علم چشمہ تھا تو باطنی علم سمندر تھا. اللہ اکبر. اور کشف المحجوب دیکھیں کیا مقام بیان کیا حضرت داتا گنج بخش نے ان کا. تو یہ جو ان کی بصیرت تھی حضرت امام اعظم کی، اسی نے تو ان کے ظاہری علم کو برکت دی اور امت کے اندر جاری و ساری کر دیا. جو سوال آپ نے اٹھایا کہ حضرت داؤد طائی کا اپنے زمانے کے مشائخ سے اور اپنے زمانے کے اکابر سے، صوفیات سے کیا تعلق تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ تارک و دنیا تھے، بالکل ایسا، وہ زہد کی دنیا کے راستے کے مسافر تھے، وہ اپنے زمانے کے سارے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے. علماء سے ان کا تعلق تھا، صوفیات سے ان کا تعلق تھا، اہل بیت اطہار سے ان کا تعلق تھا. یعنی کون سی بڑی شخصیت ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا. خود جب امام اعظم کی مجلس میں وہ علم ظاہر پڑھتے پڑھتے، علم فقہ، حدیث، قرآنیات، یہ سب پڑھتے پڑھتے جب ان کا توجہ باطن کی طرف ہوئی تو امام اعظم نے ان کو فرمایا تم ابی برائی کے پاس چلے جاؤ. اور ابی برائی اپنے زمانے کے بڑے مشائخ میں سے تھے. تو امام اعظم کے اپنے استاد کے حکم پر حضرت ابی برائی کے دستیاب پرست پر انہوں نے بیعت کی، جو کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. اور امام حسن بصری کا تعلق اہل بیت اطہار سے علی درمیان میں رابطے دیکھیں کتنے واسطے کتنے کم ہیں. تو حضرت ابی برائی نے
حضرت یہ ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد طائی نے حضرت ابراہیم کی مجلس میں اور ان کی صحبت میں رہ کے تربیت حاصل کی، ذکر کی برکات حاصل کی، اسلام کا جو نور باطن ہے اسے اپنی ذات میں سمایا، اور پھر خلافت کا خرقہ حاصل کر کے وہاں سے وہ آگے نکلے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے جو بڑے صوفیات ہیں جیسے حضرت فضیل ابن عیاض ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض فخر سے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں 2 مرتبہ داؤد طائی سے ملا ہوں۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ داؤد طائی کا مقام اتنا بلند تھا کہ اس دور کے مشائخ آپ سے ملنے کو فخر سمجھتے تھے۔ اس زمانے کی بات کریں جس زمانے میں معرفت بھی اپنے عروج پہ، سبحان اللہ، علم بھی اپنے عروج پہ، علم بھی اپنے عروج پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ لوگ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ وہ پہچانتے تھے چومی گویا مسلمانوں بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ الا، انہیں پتا تھا طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے، اسلام کی ڈیمانڈز کیا ہیں، روحانیت کیا ہے، اس معیار کو وہ جانتے تھے۔ جب اس معیار کو دیکھتے تھے تو پھر انہیں کوئی اس معیار کا جب نہیں نظر آتا تو پھر اس طرح کہ وہ کمنٹس۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کو تعلق ہے۔ ابراہیم بن ادم کو دیکھیں کہ ابراہیم بن ادم وہ ہیں جو سلطنت چھوڑ کے تصوف اور طریقت کی طرف آئے، اقتدار چھوڑ کے آئے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، حضرت امام محمد سے تعلق تھا۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ میں اکثر جب کسی مسئلے میں الجھتا تو داؤد طائی کے پاس پوچھنے کے لیے جاتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں بھی حضرت داؤد طائی کا زہد عروج پہ ہے جی، آپ کا طریق، آپ کا جو شان فخر ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ میں آپ سے جا کے پوچھتا تو آپ اپنے نور باطن سے دیکھتے کہ اس مسئلے کا جواب دینے سے امام محمد کی کوئی دینی تربیت ہو سکتی ہے یا صرف کوئی اور یہ بیان کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ اگر تو حضرت داؤد طائی یہ دیکھتے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے سے میری تربیت ہوگی، امام محمد فرما رہے ہیں، تو مجھے جواب دے دیتے۔ اچھا، اور اگر وہ ان کو یہ انشراح ہوتا کہ اس کا میرے کسی مسئلے کے ذات کے ارتقاء کے ساتھ اور میری خلاقیات کے ساتھ اور میری روحانیت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، فرماتے ہیں میں ابھی مصروف ہوں، آپ چلے جائیں۔ یعنی اس کا مطلب کہ نفس کے احتساب کی اعلیٰ ترین اخلاص، یہ اخلاص کا معیار تھا۔ یعنی آپ دیکھیں صوفی کہتے کس کو ہیں جنید صاحب؟ صوفی کہتے ہیں جس کی نظر ہر لمحہ اپنے باطن اور اپنے خیال پر ہے، وہ اپنے خیال کو، اپنے باطن کے قبلے کو اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں اور کسی کو نہیں بناتا، اپنی توجہ لکل وجہۃ روا مولیھا، ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ، فاستبقوا الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قبلہ صرف ذات حق کو بنایا ہے۔ تو یہ اس مقام و مرتبے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ اور اگر آپ اس دور کو دیکھیں، آپ نے صرف یہ اشارہ فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب معرفت کی معراج کا زمانہ تھا، علم کی معراج کا زمانہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات آپ مت بھولیں، یہ دنیا کے لحاظ سے بھی معراج کا زمانہ تھا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دنیا کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ جو تقویٰ ہے اس کا نور باقی نہ بچتا، اخلاقیات باقی نہ بچتی۔ آج ہم کہتے ہیں صوفیاء نے کیا کیا، بس جب دنیا کا بہاؤ تھا آپ کی سوسائٹی کے اندر، اسلام غالب تھا، ہر طرف سے تنتنا تھا، دولت تھی، غلبہ تھا، دنیاوی ثروتیں تھیں، اس زمانے میں ان ثروتوں کو چھوڑ کے، اس دنیا کی کشش کو چھوڑ کے اخلاقیات کی طرف اگر لوگ آئے تو ان لوگوں کے کردار کو دیکھ کے آئے۔ اور آپ دیکھیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار یعنی کس بلندی پہ ہوگا، یا ان کا علم کس بلندی پہ ہوگا کہ امام اعظم کی مجلس میں اگر کوئی لاؤڈلی بات کر سکتا تھا تو وہ آپ تھے۔ سبحان اللہ، ہے نا، سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اب ذرا آئیے اس طرف بھی تھوڑی گفتگو کیجیے، ٹوٹیلٹی میں آپ کی جو شخصیت ہے، اوصاف و محاسن ضرور ہمیں بتلائیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں لوگ مانیں یا نہ مانیں اس بات کو، نوجوان نسل کو صوفیہ سے ہی کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بلا وجہ جو لوگوں نے صوفیہ کے چہرے کو بلر کیا ہے نا، یا ان کے کردار کو جو بلر کیا ہے، اس دھند کو جو ہے مٹانے کی ضرورت ہے اور صاف شفاف کرنے کی ضرورت ہے صاحب، کہ یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں کہ جنہوں نے ما فوق العقل کوئی بات کی ہو، یہ شریعت کے انتہائی پابند ہیں۔ ان علماء سے جو سو کالڈ آج کے دور کے علماء ہیں ان سے تو قطعاً انتہائی زیادہ مطلب وہ پابند ہیں۔ تو ایک تو اوصاف و محاسن بتائیے، پھر جو خوف خدا آپ کی ہستی میں اور عبادات میں جو خلوص کا آپ کا عالم تھا بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کا جو مکمل نصاب ہے، اگر آپ نے عملی طور پر کسی شخصیت میں دیکھنا ہے تو وہ حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ولایت کی علامات ہے، ولایت کی جو پہچان ہے، اس کے اوصاف ہیں، اور وہ محاسن اگر کسی شخصیت میں دیکھنے تو وہ حضرت داؤد طائی ہیں۔
جو ولایت کی علامات ہیں وہ ہیں کیا؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید نے جب اولیاء کاملین کی شان و عظمت کو بیان کیا اور ان کی علامتوں کو بیان کیا تو ان کی بنیادی علامت یہ بیان کی کہ یریدون وجہہ، کہ یہ جو اولیاء ہیں وہ ہر لحظ، ہر لمحہ، ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کے وجہ کریم کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کے قلب و باطن میں، ان کے دھیان میں، ان کے خیال میں، ان کے ارادے میں، ان کی محبت میں فقط صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ رب العالمین کی صفات میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں. حضرت ابو القاسم القشیری نے حضرت ابو علی الجرجانی کے حوالے سے لکھا کہ ولی جو ہوتا ہے اس کا حال فنا ہوتا ہے اور اس کا مشاہدہ حق وہ باقی رہتا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو ولی کامل ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز میں سکون حاصل نہیں کرتا. اس کی تسکین، اس کا اطمینان، اس کا چین، اس کی راحت وہ فقط اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے، اسی میں وہ مصروف رہتا ہے. فنا فی اللہ کی عالم، فنا فی اللہ ہوتا ہے. اور پھر حضرت غوث الورا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہو تو بیچ میں مخلوق کو نکال دے، اور جب مخلوق کے ساتھ معاملہ ہو تو بیچ میں سے نفس کو نکال دے. اور پھر اسی طریقے سے اولیاء کاملین نے ولایت کی خود علامات کو بیان کیا اور یہ علامات آپ کو بدرجہ اتم حضرت داؤد طائی میں نظر آتی ہیں. ان کا خوف خدا دیکھیں تو ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ رو پڑتے تھے اور اللہ رب العالمین کی محبت میں مستغرق رہتے تھے. راتوں کو ان کے پڑوسی بتاتے ہیں کہ ہم دیکھتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، کسی طرح سے دنیاوی جو آرائش ہوتی ہیں، ذبائش ہوتی ہیں، ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی. قبرستان گیا اور ایک خاتون اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بیٹا تمہارے دائیں رخسار کا کیا حال ہوگا اور تمہارے بائیں رخسار کا اس وقت کیا حال ہوگا. یہ لفظ سنے اور حضرت داؤد طائی کو خوف خدا نے آ گھیرا اور آپ وہیں روتے روتے آپ جو ہے نا وہ بے ہوش ہو گئے. آپ اتنا اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے تھے، آپ کی تنہائیاں بھی پاک تھیں اور آپ کے اجالے بھی پاک تھے. ذرا یہاں قطع کلام کی معذرت، رکیں، اس واقعے کو آپ نے بیان تو کر دیا، اس کی لذت بھی تو لوگوں کو لینے دیں. اللہ، کیونکہ یہ بات ایسی ہے آج اگر کسی سو کالڈ، میں اللہ ماشاءاللہ جو ظاہر ہے، لیکن سو کالڈ جو اپنے آپ کو قبہ جبے میں مطلب جو ہے بند رکھتے ہیں وہ تو کسی عام آدمی کی بات سننے کو ان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے. لیکن حضرت داؤد طائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو نصیحتیں ہیں، میں تو عالم بھی ہوں اور عارف بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود نصیحت میں لے رہا ہوں ایک خاتون سے جو کہ مطلب اپنے بچے، سادی سی خاتون سے. یہ ذرا رک کے بتائیں. اب آپ دیکھیں قبلہ معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ قال سے حال کی طرف مکمل طور پر جو ہے نا وہ آپ شفٹ ہو چکے تھے. آپ نے قال کی دنیا سے حال کی دنیا میں ایسے قدم رکھا، پھر کوئی بھی لفظ اب دیکھیں اس چیز کو انہوں نے تو ایک جملہ ماں نے بولا نا کہ بیٹا اس وقت قبر میں آپ کا جسم رکھا ہوا ہے اور آپ کا دایاں رخسار خاک پر ہے یا بایاں رخسار خاک پر ہے، آپ کی کیفیت کیسی ہے، کفن سلامت رہا ہے یا نہیں رہا ہے، آپ کی آنکھ سلامت رہی ہے یا نہیں رہی ہے، تمہاری ماں کو اس وقت خبر نہیں ہے. تو اب اس چیز کو ایک ہے قال کی دنیا میں اس کو سننا اور ایک ہے حال کی دنیا میں وہاں جا کے خود کو محسوس کرنا، اس لمحے کو عالم برزخ میں اپنے آپ کو لے جا کے محسوس کرنا اور اس کی کیفیت کو محسوس کرنا. پھر ہی اصلاح کامل ہوتی ہے اور پھر ہی نصیحت قبول کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ کے پاس ہارون الرشید آیا، آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے، پھر اس کی ماں نے جو ہے نا آپ کی منت کی تو پھر آپ بادشاہ سے ملے اور جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ مجھے نصیحت کیجئے. تو آپ نے کہا تھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو قبرستان میں ہے. کہا تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی قبرستان میں ہے. کہا تمہارا ایک بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ بھی قبرستان میں ہے. کہا کہ جس نے اتنے جنازے پڑے ہوں پھر داؤد طائی کی نصیحت کی اسے کیا ضرورت ہے؟ اپنے ہاتھوں سے کفن، اپنوں کے کفن کے جو ہے نا وہ بند باندھے ہیں، ڈوریاں باندھی ہیں، اپنوں کے جو ہے نا وہ جنازوں کو کندھا دیا ہے، اپنوں کو اٹھا کے مٹی میں ڈالا ہے. ہاں دنیا کے اندر اس وقت بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے، رشوت کی مار کر رہے ہوں گے، جو لوگوں کے حقوق کو کھا رہے ہوں گے، جو بہنوں کی وراثت کو ہڑپ کر چکے ہوں گے، جو ظلم کی آندھیاں چلا چکے ہوں گے اور ابھی بھی ظلم کر رہے ہوں گے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کئیوں کے جنازے اٹھائے ہیں، قبر میں اتارا ہے، مٹی جو ہے نا ان کی قبروں کے اوپر منو مٹی ڈالی ہے اور
اور اپنوں کو خاک میں ملتا دیکھا ہے، پھر آج ان کو کون مولانا سمجھا سکتا ہے جو اپنے جنازوں سے سمجھ نہ سکے ہوں؟ کون صوفی سمجھا سکتا ہے جو اپنی میتوں سے سبق نہ لے چکے ہوں؟ تو یہی حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اخلاص ایسا تھا، للہیت ایسی تھی، 40 سال آپ نے نفلی روزے رکھے اور آپ کے روزوں کا علم آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ صبح جو ہے نا وہ کھانا اپنے ساتھ لے کے جاتے اور اس کو باہر صدقہ کر دیتے، اور پھر شام کو آتے تو افطار اپنے گھر میں کر لیا کرتے تھے۔ یہ للہیت تھی، یہ اصلاح تھی، یہ خوف تھا اور یہ ولایت تھی، اور اس کے سبق پڑھانے کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ یہ جو انسان ہے نا، انسان، اس کی حقیقت کو انسان اگر وقت سے پہلے سمجھ لے تو یقین مانیے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں ایک نسخہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ نسخہ میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آج محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے اوپر اس حد تک سوار کر لیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کہیں گم ہو کر رہ گئے، ہمارا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ دنیا اپنے اندر گم کر لیتی ہے صاحب، گم کر لیتی ہے۔ آپ کو فٹ بال بناتی ہے اور فٹ بال بنا کر آپ سے کھیلنا شروع کرتی ہے، کبھی ایک پاؤں میں، کبھی دوسرے پاؤں میں، کبھی تیسرے پاؤں میں، کبھی چوتھے پاؤں میں۔ آپ جو ہے رلتے ہی رہتے ہیں، کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ ہاں، یہ وہ بے وفا معشوق ہے جو کبھی کسی کی ہوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اپنی زلفوں کا آپ کو اسیر کرے گی اور آپ اس کے حسن میں فریفتہ ہوتے چلے جائیں گے، اس کے نینوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے، آپ ڈوب جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اگر اس حقیقت کو سمجھنا ہے نا کہ میری آپ کی زندگی کیا ہے، تو میں ایک نسخہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، عمل کر لیجئے، بہت افاقہ ہو جائے گا۔ ہفتے میں 1 دن رکھ لیں، صرف 1 دن، اور کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیے، کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں، اور وہاں جا کے کچھ نہ کیجئے، صرف 1 گھنٹہ نکال کر جائیں اور 1 گھنٹے اس پورے ہاسپٹل کا سروے کریں، نیچے سے لے کے اوپر تک، ایک ایک مریض کو جس کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں۔ کوئی آپ کو ہاتھ سے جو ہے مطلب پریشان نظر آئے گا، کوئی پیروں سے پریشان نظر آئے گا، کوئی دل سے، کوئی جگر سے، کوئی گردے سے، کوئی آنکھوں سے، کوئی پھیپڑوں سے، کوئی آپ کو مختلف قسم کے امراض میں نظر آئے گا۔ کوئی ایسا ہوگا کہ مطلب آپ دیکھیں گے تو وہ بیچارہ وہ مطلب اس کیفیت میں ہوگا کہ کاش بس اس کی جان نکل جائے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی اوقات کیا ہے اور اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، اور وہ جو لمحہ ہوگا نا، وہ جو خوف خدا آپ کے اندر پیدا کرے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ مجھے اس دنیا کے لیے نہیں جینا، آخرت کے لیے جینا ہے۔ ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے، حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مطلب کیا بلند پایا ہستی، ان لوگوں نے زندگیاں بتلا دیں کہ زندگیاں کیا ہیں، اور دیکھیے ایسی بتلائیں کہ خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، اور اس زمانے کے اکابر صوفیہ اور اس کے بعد کے صوفیہ باقاعدہ سر جھکا کر جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں جو 2-4 الفاظ استعمال کیے ہیں، اس میں داتا صاحب نے پورا آپ کی زندگی کا ایک فلسفہ بھی بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ تعلیمات کو پڑھیں تو آپ کے ہاں جو سب سے زیادہ اچھی اور نمایاں بات تھی وہ تھا زندگی میں مقصد حیات کا تعین، آپ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خود بتاتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ تو اشرف المخلوقات کا سب کے نزدیک معنی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تعلق میرا اور انسان کا، یہ تعلق میں نے کسی اور مخلوق کے ساتھ رکھا ہی نہیں۔ یہ وجہ تھی اشرفیت کی۔ اب جب انسان چاہتا ہے کہ میں اس اشرفیت پر باقاعدہ فیض ہو جاؤں، تو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو کہیں کہ معرفت الہی کو اپنا مقصد حیات بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا، امتحان کے طور پر بھیجا ہے۔ اس پر قرآن کی آیتیں گواہ ہیں۔ تو جب آپ اس آزمائش بھرے ماحول میں کامیابی سے جانا چاہتے ہیں تو آپ معرفت الہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب اس معرفت الہی پر آپ کا قول بھی وہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے ان اردت سلامت سلم علی الدنیا، اگر تو دنیا میں سلامتی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے
تو دنیا کو سلام کر دے، یعنی سلام کر خدا حافظ کر دے، خدا حافظ خدا حافظ کر دے. بھائی میں رہوں گا دنیا میں، میں کہیں بھاگ کر نہیں جانے لگا، لیکن آپ سے میں نے تعلق زیادہ نہیں رکھنا، آپ کے فریب سے بچنا ہے. یعنی جیسے مولا کائنات نے 3 طلاقیں دے دی تھی دنیا کو، 3 طلاقیں دی ہے نا، رجوع نہیں کیا پھر. دیا. وَإِنْ أَرَدْتَ الْكَرَامَةَ كَبِّرْ عَلَى الْآخِرَةِ، اگر آپ یہ سلامتی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل و روح کا تعلق اللہ کے ساتھ خالص رہے، تو پھر آخرت پر سلام بھیج دیں. جنت تو آپ کو مل ہی جائے گی جب آپ اعمال صالحہ کریں گے، لیکن جنت سے بھی اونچا اپنا مقصود رکھیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور حقیقت تک پہنچنا. تو کہتے تھے اس کے مطابق داؤد طائی صاحب نے جو زندگی گزاری، اس زندگی کے پیٹرن کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو 2 چیزوں پر آپ نے بہت زیادہ محنت کی. ایک تو اس پر آپ نے محنت کی کہ یہ جو نفس کی خواہش ہے نا، اس پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے. نفس اور شیطان سے کمپرومائز کسی جگہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو اس مقصد حیات سے آپ پیچھے رہ جائیں گے. دوسرا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ دنیا میں مصروفیات اتنی نہ بڑھا لیں آپ جاہ و ریاست کی طلب میں گم ہو جائیں. اس جاہ و ریاست سے اپنے آپ کو بچائیں. ہاں اپنا ایک محفوظ سٹیٹس ضرور رکھیں، لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سامنے سلنڈر کریں اور اس کے لیے جئیں، اس کے لیے زندگی گزاریں. انشاءاللہ پھر آپ کو وہ منازل بھی ملیں گے، وہ درجات بھی ملیں گے جو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھے. سبحان. اور داتا صاحب نے آپ کو اہل تصوف میں سید السادات، یعنی جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان بڑے بڑے لوگوں میں سب سے منفرد شخصیت. اور پھر لکھا کہ نفس کی اور شیطان کی اور دنیا کی محبت سے بالکل کنارہ کش رہنے والے. بلکہ اس میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول لے کر آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت. یعنی وہ فرماتے ہیں معروف کرخی یہاں تک کہ آپ عمرہ اور جو حکمات تھے ان کی عزت افزائی نہیں فرمایا کرتے تھے، وہ جو جن کو تفاخر تھا. ہاں جو فقراء اور طلباء تھے ان کے ساتھ آپ بیٹھتے بھی تھے، اس آزمائش بھرے ماحول میں ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور ان سے پیار بھری باتیں بھی فرماتے تھے. اور ایک اور چیز جو حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب فرمایا، وہ دیکھیں نا، اب ایک تو پہلو آپ کا یہ، دوسرا پہلو یہ کہ آپ انتہائی فصیح اللسان تھے اور عربی دان تھے، یعنی جو علمی مقام مرتبہ ہے وہ بھی اپنی جگہ انتہائی بلند تھا. وہ جو آپ نے شروع میں جملہ بولا، امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جس بندے نے اونچی گفتگو کرنی ختم ہوگا، فصیح اللسانی ہوگا، وہ عربی کا اتنا ماہر ہوگا نا، بالکل ٹھیک ہے، جو امام ابو حنیفہ سے باقاعدہ علمی ڈیبیٹ میں پراپر حصہ لے رہا ہے. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. آپ تینوں اب آپ کا تشریف لائے. کتاب الشفا، تکبر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ دن میں کسی بھی وقت اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مومن کی آیت نمبر 27-41 بار پڑھنے کا معمول بنانے سے انسان تکبر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے. حضرت خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ اپنی زبان کی پوری حفاظت کرو اور بلا ضرورت بات نہ کرو، تنہائی اختیار کرو، اور اگر ممکن ہو تو لوگوں سے دل نہ لگاؤ. اس طرح کرنے سے زندگی کے کسی میدان میں ناکام نہیں رہو گے.